نواز شریف صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بویا تھا وہ کاٹا ہے. آپ کا بھی ایک شارٹ آج کل وائرل ہو رہا ہے جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب سے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے وہاں پر وہ بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ دیکھیں میں کچھ نہیں چاہتا بٹ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو ایک میں معذرت کے ساتھ یہ کہا جاتا تھا ماضی میں, کچھ لوگ کہتے تھے تو ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کینہ پرور لوگ ہیں, یہ بغض رکھتے ہیں کسی بھی ایک شخص کے بارے میں اور تا حیات رکھتے ہیں, بھولتے نہیں. تو نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ بظاہر اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ رکھا ہے. لیکن کل کی اس ٹاک سے مجھے کم از کم یہ تاثر ملا ہے کہ ہم تو فضول میں سر فیلڈ مارشل پر تنقید کرتے رہے, ہم فضول میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے. جو اصل شخص ہے جس کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو نواز شریف ہے, جو طویل عرصہ سے خاموش بیٹھا تھا اور ہم سمجھ لیتے کہ شاید انہیں کوئی گلٹ ہے. وہ گلٹ نہیں تھا, بیسیکلی وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے, پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ وہی کروا رہے تھے. اور اب کل آ کر انہوں نے اس بات کا ایڈمیشن کر لیا ہے, پبلکلی آ کر بتا دیا ہے کہ ایک تو میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور جو کچھ یہ ہوا ہے یہ میں نہیں کیا ہے اور ہم نے اس وجہ سے کیا ہے. مجھے تو یہ پیغام ملا. سجنا کا نام ہی FIR یور ٹیک آن دس. جو نواز شریف صاحب, میری تو یہ اسیسمنٹ ہے, مجھے تو یہ تاثر ملا ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں کروا رہا ہوں. بھائی میرے خیال میں نواز شریف جیسے سیاستدانوں کا ویسا ہی حال ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک ہاتھی جس کے اوپر ایک چوہا سوار تھا, وہ ایک لکڑی کے پل سے گزر رہے تھے تو لکڑی کا پل جو ہے اس میں سے آوازیں آ رہی تھی اور بہت زیادہ ہل رہا تھا. تو جب وہ کراس ہو گیا تو چوہے نے ہاتھی سے کہا, یا اب آپ یہ امیجن کریں کہ یہ چوہا جو ہے یہ کوئی نون لیگ کا سیاستدان ہے اور یہ جو ہاتھی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس چوہے نے ہاتھی سے کہا کہ دیکھیں میرے اور آپ کے وزن سے یہ پل ہل رہا تھا. اب آپ سمجھ گئے نا. تو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. میں ابھی بھی نواز شریف صاحب کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں تو ابھی بھی نواز شریف صاحب کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ یرغمال سیاستدان سمجھتا ہوں, یرغمال حکمران سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اقتدار کے ایوان میں نہ ہوتے تو وہ جیل میں ہوتے. اور یہی بات زرداری صاحب کے بارے میں بھی عموماً کہی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو استعمال ہونے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ان کا قصور اس حد تک ضرور ہے کہ یہ شریک جرم ہے, مگر مرکزی مجرم یہ خود بھی نہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ عمران خان کو لانے والے جو ہے, عمران خان تو مجرم ہے ہی لیکن اس کے لانے والے اس کے بڑے مجرم ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتایا میاں صاحب کہ ان کو 85 میں جو جنرل ضیاء الحق لایا تھا اور پھر 40 سال بعد اب 25 میں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے, تو میاں صاحب کیسے بڑے مجرم ہو سکتے ہیں؟ بڑے مجرم تو پھر میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھے ہوئے. اب وہ مجبوری ہے ان کی یہ تاثر دینا کہ سجنا کا نام FIR میں سب کچھ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگ یقین نہیں کر رہے ان کی باتوں پہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جیسے بندے پہ تو یہ الزام لگانا بھی بیوقوفی ہے کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر رہا ہے. یہ بھی اس پہ صرف الزام ہی لگ سکتا ہے. تو نواز شریف تو بالکل ہی سیاست سے آؤٹ ہے. اچھا, اب دیکھیں نا 85 سے جہاں سے یہ سفر نواز شریف کا شروع ہوا 2025 میں آ کے وہ سفر وہاں پہ ہی جا کے ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس کا پنجابی میں بھی ایک بڑا اچھا محاورہ ہے. نہیں اس کو آپ رہنے دیں. اس کا دوسرا مصرع ہے اتھے آن کھلوتی, ٹھیک ہے. تو میں اب کیا ان سے کہوں, کیا سفر ہے. لوگ دن بدن بڑھتے ہیں, گرو کرتے ہیں. سیاست دان جو ہے وہ وقت کے ساتھ اگر وہ اپنی عزت اور ریپوٹیشن نہیں بناتا بلکہ وہ ریپوٹیشن اس کی کم ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو اس کا مطلب ہے وہ پھر سیاستدان تو نہیں ہے. وہ کچھ اور سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. ایک 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم, اور وہ بھی آسان ٹارگٹس ڈھونڈ رہا ہے. کبھی ججوں کو برا بلا کہتا ہے. اب دیکھیں نا جسٹس عطا من اللہ, یہ کون تھے؟ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کی سزاؤں کو معطل کیا تھا. اور آج وہ جج اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ اسی نواز شریف کی جو 27ویں ترمیم ہے اس کی وجہ سے عدلیہ قید ہو کے رہ گئی ہے.
عدلیہ سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جسٹس اطہر اللہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، جسٹس منصور علی شاہ گھر چلے گئے. اور میں حیران ہوں، ایک 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جس نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور 3 دھماکے اس کی اپنی حکومت کے ساتھ بھی ہوئے، تو وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے سامنے میڈیا کو بٹھا کے، صحافیوں کو بٹھا کے ان کا سامنا کرے، ان کے سوالات کا جواب دے سکے. اتنا بڑا لیڈر خود کو کہنے والا، وہ سامنے کس کو بٹھا رہا ہے؟ اور جو ضمنی انتخاب میں 2-3 بندے ان کے جیت گئے، ان کو بٹھا کے نا بڑی تقریر کر رہا ہے، جی یہ ثابت ہو گیا، وہ ثابت. بھائی ضمنی انتخاب تھا، 2-4 سیٹیں تھی، پی ٹی آئی کا بائیکاٹ تھا، باقی ہری پور میں اور لاہور میں جو آپ جیتے ہیں وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. تو اس پہ اتنا فخر. آپ مزہ آتا کہ آپ 8 فروری کے الیکشن میں جیتے ہوئے اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کو بٹھا کے ان کے سامنے سر اٹھا کے بات کرتے نا کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے اس سے ثابت ہو گیا. آپ ضمنی انتخابات کی 6 سیٹوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے دفن ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ 8 فروری کا جو بیانیہ تھا، جو 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ہے. اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ، بہت سے ایسے ملک میں واقعات ہوئے ہیں جس کے اوپر نواز شریف جیسے بندے کو اپنا رائے دینی چاہیے تھی، اپنا موقف دینا چاہیے تھا. وہ آگے جناب ہر دفعہ یہ جو کچھ سیاستدان ہوتے نا عدیل، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتے، ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے، ان کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. لیکن کیا وہ ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کھجلی کرتے رہتے ہیں، وہ کھجلی رہتی ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. تو میاں صاحب بھی ان سیاستدانوں میں سے ہیں کہ ہر سال 2 سال بعد نا فائدے سارے اٹھاتے ہیں. ان کی سیاست کا آغاز اسٹیبلشمنٹ کی جولی سے ہوا اور اختتام ہی اسٹیبلشمنٹ کے پٹے پہ ہوگا. تو اور بات یہ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کو لانے والے بڑے مجرم ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اس بڑے مجرم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جنرل باجوہ کا نام لے، جنرل فیض کا نام لے. وہ ایک دفعہ وزیر آباد میں انہوں نے لندن سے جو تقریر ماری تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بھگتا بھی، اس کے بعد آج تک ہمت نہیں ہوئی. لیکن ابھی بھی وہ کھجلی ہوتی ہے کہ جو لائے تھے عمران خان کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو لایا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی حد تک جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ بھی وہی کرتا رہا ہے نواز شریف، اس کا کوئی شک نہیں. لیکن ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ میرے اور آپ کی طرح بیٹھ کے رونا دھونا کرے گا، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قومی لیڈر کہتے ہیں. یار قومی لیڈر کی ایسی چھوٹی سوچ نہیں ہوتی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یار اس سے آگے چلو، اس سے نکلو، قوم کو کوئی راستہ دکھاؤ. ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو جتنی بے عزت ووٹ ہوئی ہے پاکستان میں نواز شریف کی پارٹی کے ہاتھوں، اس سے زیادہ بےعزتی تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم بھی نہیں کی ہوگی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک. چلے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہیز نو فیوچر، اور نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے یہ ان کا آخری موقع ہے. اس لیے وہ ایک اقتدار کی چلتی بس کے پائیدان سے لٹک رہی ہے کہ وہ اپنی منزل پہ کہیں پہنچ جائے.